बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर जमील और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं ताहिर जमील टीवी। कहा जाता है कि किसी इलाके में एक बादशाह था। बादशाह इतना सख्त मिजाज था, वो समझता था कि ये सारी दौलत, आसाइश, हर चीज मेरी अपनी कमाई हुई है और इस पर किसी और का हक नहीं है। गरीबों मस्किनों को तो वो जैसे धुतकार देता था। अल्लाह के नाम पर आने वालों को वो सर कलम कर दिया करता था। बात पूरे इलाके में फैल चुकी थी, लोग उससे दूर भागते थे। बहुत सा अरसा गुजरता गया। एक वक्त ऐसा आया कि जब एक सदा गूंजती है कि अल्लाह के नाम पर दे दे बाबा। महल में बैठे हुए सारे लोग चौंक जाते हैं कि इलाके में हर जगह ये बात फैल चुकी है कि ये अल्लाह के नाम पे बादशाह कुछ नहीं देता, बल्कि अल्लाह के नाम पर मांगने वालों के सर कलम कर देता है। तो आज ये कौन पागल आन पड़ा है। बादशाह वही हुक्म सादर फरमाते हैं कि इनका सर कलम कर दिया जाए, जबकि वजीर कहते हैं कि बादशाह सलामत, एक बार इनसे पूछ लिया जाए। पूरे इलाके में ये बात फैल चुकी है और कोई मांगने वाला नहीं आता। यकीनन ये राहगीर होगा और गलती से इस तरफ आन निकला होगा। पूछने पर पता चलता है कि मैं कुछ मांगने आया हूं, मांगूंगा बादशाह सलामत से। बादशाह के रूबरू पेश किया जाता है तो बादशाह से कहते हैं कि बादशाह सलामत, मैं आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आया हूं। इस पर बादशाह आग बगोला हो जाते हैं और सीखपा होकर हुक्म देते हैं कि इसका सर कलम कर दे, मैंने पहले ही कहा था। अब जो बादशाह के वजीर होते हैं अमूमन वो बड़े दाना होते हैं। वजीर मौसूफ फरमाते हैं कि बादशाह सलामत, जरा सोचिए कि अगर आपने इसका सर कलम कर दिया तो दूर इलाके तक ये बात फैल जाएगी कि बादशाह सलामत की बेटी का रिश्ता लेकर जाने वालों के सर कलम कर दिए जाते हैं और आपकी बेटी उम्र भर कंवारी रहेगी और कोई रिश्ता लेने वाला नहीं आएगा। बादशाह सलामत ने कहा, बात तो आपकी ठीक है, लेकिन इसने गुस्ताखी की है। वजीर मौसूफ फरमाते हैं कि ऐसा करते हैं कि इनको कोई मुश्किल टास्क दे देते हैं जो ना तो ये पूरा कर पाएंगे और ना ही हम आपकी बेटी का रिश्ता इन्हें देंगे। फकीर से कहा जाता है कि हम 3 तरह के टास्क आपको देने जा रहे हैं। पहला टास्क मुकम्मल होने पर अगला टास्क दिया जाएगा। पहला टास्क आपको यह दिया जाता है कि आप 20 थाल सोने, चांदी और अशरफियों से भरे हुए ले आए। अब वो जानते थे कि जो फकीर एक वक्त के लिए आके किसी के आगे हाथ फैलाता है, वो 20 थाल सोने, चांदी और अशरफियों के कहां से लेकर आ सकता है। एक मुश्किल सवाल और एक मुश्किल टास्क उन्हें सौंपा गया। फकीर चल पड़ा अपनी राह लेकर। फकीर सोचता जा रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। उसे किसी ने बताया कि दूर किसी इलाके में एक बादशाह की हुक्मरानी है। लोग उसे हातम तई के नाम से जानते हैं। सखावत के 7 दरवाजे उसके खुले हुए हैं कि आप किसी भी दरवाजे से जाके कोई भी चीज मांग सकते हो। अल्लाह के नाम पर मांगने वाले को वो कभी खाली नहीं लौटाता और हर मुमकिन उसकी मदद करता है। अब फकीर उनके दरबार में चल पड़ा। फकीर वहां पहुंचता है तो साइल की घंटी बजाई जाती है और फकीर अपनी सदा लगाता है कि है कोई अल्लाह के नाम पे देने वाला। हातम तई की तरफ से आवाज आती है कि मांग, क्या मांगता है। फकीर कहता है, मैं जो मांगने आया हूं वो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैं अल्लाह का नाम लेकर आया हूं। मुझे ऊपर अल्लाह और नीचे आपकी जात के अलावा कोई और दरवाजा नजर नहीं आ रहा था। मुझे 20 थाल सोने, चांदी और अशरफियों के चाहिए। यहां मैं ये बात वाजे करता चलूं कि सोने, चांदी और अशरफियों के थाल सिर्फ दिखाना मकसूद था, देना नहीं। बादशाह सलामत कहता है कि तू तो दिखाने के लिए कह रहा है, अगर तू ले जाने के लिए भी मेरे पास अल्लाह का नाम लेकर आया होता तो मैं तुझे दे देता। हातम तई ने उसे 20 थाल सोने, चांदी और अशरफियों से भरे हुए 20 आदमियों के रवाना कर दिए। कुछ टाइम गुजरने के बाद फकीर अपने पुराने दरबार में पहुंचता है और फिर वही घंटी और वही साइल की आवाज कि फकीर हाजिर हुआ है और आपका एक दिया गया काम मुकम्मल कर गया है। सब लोग हैरान और परेशान थे कि ये एक वक्त का मांगने वाला, इसके पास इतनी मालो दौलत कैसे हो सकती है भला। लेकिन 20 साल सोने, चांदी और अशरफियों के भरे हुए पेश किए गए तो सब लोगों ने यही कहा कि ये काम मुकम्मल हो चुका है। अगला टास्क जो उसे सौंपा गया, एक तस्वीर थमा दी गई कि ये तस्वीर किसी खातून की है। ये खूबरू तस्वीर इस जैसी 20 खवातीन लेकर आओ। बात फिर वही है कि लेकर आनी है, दिखानी है, देनी नहीं है। एक बार फिर फकीर हातम तई के दरबार में पेश होता है और कहता है कि फकीर आया है अपनी एक सदा लेकर। हातम तई वही जवाब, मांग क्या मांगता है।
حضور جو مانگنے آیا ہوں مانگنے کی جسارت نہیں کرنا چاہتا، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ آپ کی شایان شان نہیں ہے، لیکن مجھے آپ کے دروازے کے علاوہ اور کوئی در نظر نہیں آیا۔ یہ لڑکی کی تصویر ہے، مجھے یہ تھمائی گئی ہے کہ اس جیسی 20 عورتیں لے کر آئیں، میں نے جا کے ان کو دکھانی ہے۔ حاتم طئی سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ مجھ سے کوئی ایسی چیز تو مانگتا جو میں دے پاتا، لیکن چونکہ آپ اللہ کا نام لے کر آئے ہو تو میں اپنی طرف سے ایک جستجو اور کوشش کرتا ہوں۔ علاقے میں لوگوں کو بھیجا جاتا ہے کہ جہاں تک سلطنت ہے وہاں تک اس جیسی 20 لڑکیاں تلاش کر کے لائیں۔ ہزارہا تلاش کے باوجود 19 لڑکیاں اس جیسی مل جاتی ہیں جو اس تصویر کے ساتھ مشابہت رکھتی ہیں۔ تو حاتم طئی کے گوش گزار کرتے ہیں کہ ہماری ہزارہا کوشش کے باوجود بھی ہم یہ 19 لڑکیاں ہی تلاش کر پائے ہیں۔ حاتم طئی کو یہ فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ شاید میرے در سے ایک مانگنے والا خالی جا رہا ہے۔ حاتم طئی اس حد تک سوچنے لگ جاتا ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ اس کی ایک بیٹی ہوتی ہے جو وہاں آتی ہے اور پوچھتی ہے کہ بابا جانی آج آپ نے کھانا نہیں کھایا۔ حاتم طئی فرماتے ہیں کہ آج میرے در سے ایک سوالی خالی جا رہا ہے اور میں اس قابل نہیں ہوں کہ اللہ کے نام پر مانگنے والے کی مراد پوری کر سکوں۔ بیٹی پوچھتی ہے ایسی کون سی چیز اس نے آپ سے مانگ لی ہے جو آپ دے نہیں پا رہے۔ حاتم طئی کہتا ہے کہ یہ تصویر ہے اس جیسی 20 لڑکیاں ان کو کہیں کسی مقصد کے لیے جا کے دکھانی تھی، لیکن ہزارہا تلاش کے باوجود ہی 19 لڑکیاں ہمیں مل پائی ہیں۔ بیٹی وہ تصویر دیکھتی ہے تو کہتی ہے کہ بابا جانی یہ تو ہو بہو مجھ سے ملتی ہے۔ اگر آپ کہیں تو 20ویں لڑکی میں اس سائل کے ساتھ چلی جاتی ہوں۔ حاتم طئی اس تصویر کی طرف دیکھتے ہیں اور اپنی بیٹی کی طرف دیکھتے ہیں اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے در سے کوئی فقیر خالی نہیں گیا۔ اپنی بیٹی کو ایک قافلے کی صورت میں رخصت کرتے ہیں کہ باپردہ طریقے سے ان خواتین کو لے جایا جائے اور ان کے گھر واپس پہنچایا جائے۔ قافلہ روانہ ہوتا ہے۔ کچھ ٹائم گزرنے کے بعد فقیر اسی دربار میں پھر حاضر ہو جاتا ہے اور صدا لگاتا ہے کہ فقیر حاضر ہے اور آپ کا دیا گیا دوسرا کام بھی مکمل ہو گیا ہے۔ اب تو جیسے ہر بندہ ششدر رہ جاتا ہے، لوگوں میں چہ مگویاں ہونے لگتی ہیں کہ 20 ایسی عورتیں کس طرح آ سکتی ہیں، لیکن عورتیں دیکھی جاتی ہیں، تصویر کے ساتھ مماثلت اور مشابہت کی جاتی ہے تو وہ لگ بھگ اس تصویر کے جیسی ہوتی ہے۔ یہ ٹاسک بھی مکمل تصور کیا جاتا ہے۔ اب بادشاہ اور اس کا وزیر سر جوڑ لیتے ہیں کہ ایسی کون سی طاقت ہے جو پس پشت اس فقیر کی مدد کر رہی ہے، کیونکہ اس فقیر میں تو ایسی کوئی خوبی نہیں ہے، یہ تو مانگنے والا ہے۔ انہیں پتہ چلتا ہے کہ دور کہیں ایک بادشاہ ہے جس کا نام حاتم طئی ہے، سخاوت کے ساتھ دروازے کھلے ہوئے ہیں اور وہ اپنے در پر آنے والے جو رب تعالیٰ کا نام لے کر آتے ہیں کسی سائل کو خالی نہیں لوٹاتا۔ اب اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے تیسرا اور آخری کویسچن یا ٹاسک اسے سونپا جاتا ہے۔ اس فقیر کو کہا جاتا ہے کہ اب آپ کے ذمہ یہ ہے کہ آپ بادشاہ سلامت کا یعنی حاتم طئی کا سر تن سے جدا کر کے لے آئیں۔ فقیر یہ سننے کے بعد اس کام کو ناممکن جانتے ہوئے وہاں سے چل پڑتا ہے، لیکن ایک بار پھر حاتم طئی کے دربار میں حاضر ہوتا ہے اور حاتم طئی کے سامنے عرض کرتا ہے کہ میں اب جس کام کے لیے آیا ہوں اس کام کو بتاتے ہوئے میری زبان میرے الفاظ کا ساتھ نہیں دے پا رہی۔ حاتم طئی کہتا ہے کہ بول، ایسی کیا بات ہے؟ مجھے تیسرا اور آخری ٹاسک سونپا گیا ہے کہ حاتم طئی کا سر تن سے جدا کر کے لے آؤ۔ حاتم طئی کہتا ہے تو اللہ کے نام پر مانگنے والا ہے، تو نے صدا میں ہمیشہ یہی کہا ہے کوئی اللہ کے نام پر دینے والا۔ اگر اللہ کے نام پہ میری گردن کٹتی ہے تو اس سے بڑی سعادت میرے لیے اور کیا ہو سکتی ہے۔ وہیں دربان کو حکم دیا جاتا ہے کہ میرا سر تن سے جدا کر کے اس فقیر کو دے دیا جائے۔ حاتم طئی کے والد جو دور بیٹھے سارا ماجرا دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ قریب آتے ہیں اور حاتم طئی سے کہتے ہیں کہ یہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ حاتم طئی کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نام پر اپنا سر کٹوانے جا رہا ہوں۔ سر آپ ضرور کٹواؤ، لیکن اگر یہ فقیر آپ کا سر تن سے جدا کر کے لے جاتا ہے تو کیا اس بات کی یقین دہانی کرائی جا سکتی ہے کہ وہ بادشاہ
اور ان کے وزیر اس بات کو مان لیں گے کہ یہ سر واقعی حاتم طئی کا ہے؟ انہوں نے آپ کو کبھی دیکھا تک نہیں ہے۔ یقیناً وہ اگر یہ کہہ دیں کہ یہ سر تو حاتم طئی کا نہیں ہے تو اس صورت میں آپ کیا کریں گے؟ حاتم طئی کو اپنے والد صاحب کی یہ نصیحت اور یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے۔ حاتم طئی کہتے ہیں کہ اے فقیر چل، میں تیرے ساتھ چلتا ہوں اور اسی دربار میں اپنا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ فقیر حاتم طئی کو ساتھ لے کر اس دربار کی طرف چل پڑتا ہے۔ دربار میں پہنچنے کے بعد پھر وہی بات کی جاتی ہے کہ فقیر حاضر ہے اور آپ کا دیا گیا تیسرا کام بھی مکمل ہو چکا ہے۔ اس بار تو جیسے مجمع میں سکتہ طاری ہو جاتا ہے۔ سب لوگ حیرانی اور پریشانی کے عالم میں فقیر کی جانب دیکھتے ہیں کہ کہاں ہے وہ سر جس کے لیے اس فقیر کو ٹاسک سونپا گیا تھا۔ بادشاہ سلامت کہتے ہیں کہ کہاں ہے حاتم طئی کا سر؟ فقیر کے کچھ بولنے سے پہلے ہی حاتم طئی بول پڑتے ہیں کہ میں ہوں حاتم طئی اور میں خود حاضر خدمت ہوں۔ آپ اس فقیر کی جو بھی منشا ہے وہ پوری کر دیں اور میرا سر تن سے جدا کر دیں، میں اسی لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس پر وہ وزیر بول پڑتا ہے کہ بادشاہ سلامت دیکھیں ذرا، ایک یہ بادشاہ ہے جو اللہ کی رضا کی خاطر یہاں تک آن پہنچا ہے اپنا سر تن سے جدا کرنے کے لیے، اور ایک آپ بادشاہ ہے جو اللہ کے نام پر مانگنے والوں کے سر تن سے جدا کر دیتے ہیں۔ اس کہانی کا مقصد یہ تھا کہ ایسے حکمران بھی موجود ہیں جو رب کی رضا کے لیے ہر کام کر گزرنے کو تیار رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ایسے حکمران نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو کمنٹس باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ طاہر جمیل ٹی وی کو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ آگے پھر کسی پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔